کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ تمام کا اور خصوص سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں یہ اسٹوڈیو مہیا کروانے کے لیے قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، اور اس پورے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے سکندر پٹیل، اور اس ویڈیو میں کمی زیادتی کو پر کرنے کے لیے ابو بکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آئیے آج کے اس آخری ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 30 کا آغاز ہوتا ہے سورہ نبا سے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، یہ لفظ دوسری آیت میں موجود ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام نبا رکھا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہاں منکرین قیامت کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کفار بطور مذاق قیامت کے متعلق فضول قسم کے سوالات کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد آخرت کو ماننا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیت میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا کہ جن نعمتوں کو یہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو بنانے پر قادر ہے، اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا۔ جیسا گزشتہ آیت میں منکرین قیامت اور آخرت کے حالات اور عذاب کا ذکر تھا، اب یہاں ان کے مقابلے میں ماننے والے متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ متقین کے لیے اس دن جیت ہوں گی، باغات، انگور اور ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی۔ اللہ فرماتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بھی صرف درست بات کریں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانوروں سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیں گے۔ اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح اتنی آسانی سے نکالتے ہیں کہ جیسے گرہ کھل دی گئی ہو۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان ملائکہ کی جو تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، جو حکم ملتا ہے اس کو لے کر دوڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم خدا ان کو دیتے ہیں ان کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھکوا کر انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں، آسمان، زمین، رات، دن اور پہاڑوں کا ذکر فرما کر آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ کفار بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کب آئیں گی۔ یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها۔ کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا ایک صبح جتنا معلوم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اس آیت کا شان نزول خاص ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کرنے میں مصروف تھے۔ گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھنا چاہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ دی، انہوں نے اصرار کیا، بار بار کہا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ بار بار کہنا ناگوار گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا لی اور مشرکین مکہ کی طرف متوجہ رہے۔ جب مجلس سے اٹھ کر آپ تشریف لے گئے تو اٹھتے ہی آثار وحی نمودار ہوئے اور یہ صورت مبارکہ آپ پر نازل ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو سچا مخلص طالب اور اپنا ہو، اس کو وقت دینا اور اس کی طلب کو پوری کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اللہ فرماتے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا ستیہ ناش ہو کہ وہ کتنا ناشکرا ہے۔
گزشتہ آیت میں قرآن کریم کی پیروی کے واجب ہونے کا بیان تھا، اب یہاں سے کافر جو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر اور ناشکرہ ہے، اس کی تخلیق کو بیان کر کے اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو اپنی تخلیق میں غور کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، اس کو ایک قطرے پانی سے بنایا، ساتھ اس کے اعضاء کو مناسب انداز میں رکھا، پھر اس کے لیے پیدائش کا راستہ آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ گزشتہ آیات میں کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے بے شمار نعمتوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے آخرت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب کان پھاڑنے والی آواز سور آ جائیں گی، اس سے مراد فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگیں گا، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگیں گا، ایک ایک نیکی مانگتے پھریں گا، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لے تاکہ وہاں کسی سے مانگنی نہ پڑے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ تکویر میں کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ سورت کی شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گاون اونٹنی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ عرب کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے، زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مٹی میں دبایا گیا تھا، اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں وہ کاہنوں کی طرح اس کے بتانے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ان کے بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب سیارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، تب ہر شخص کو اس کا سب اگلا پچھلا معلوم ہو جائے گا، اور دنیا میں جو اعمال کرنا چاہیے تھے لیکن نہ کر سکا ان کا بھی علم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرے، برے یا اچھے، وہ انہیں اس کے نام اعمال میں لکھ دے تاکہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے نام اعمال کو خود دیکھ اور پڑھ لے، پھر اس کے متعلق فیصلہ جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اقوال، افعال اور اعمال کو تول تول کر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر قول و فعل لکھا اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد سورہ مطففین کا آغاز فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ سورت کی ابتدائی آیت میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی سخت وعید سنائی گئی ہے جو دوسرے سے اپنا حق لیتے وقت پورا وصول کرتے ہیں، مگر انہیں ان کا حق دیتے وقت کمی بیشی کر کے دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حقوق العباد کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہاں کئی آیات میں کفار و فجار اور ابرار اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کفار و فجار کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین یعنی نیچے کا قید خانہ ہے، اور جب ابرار لوگوں کی روح نکلتی ہے، نیک لوگوں کی، تو اس کا ٹھکانہ علیین یعنی اوپر والے کے بالا خانے میں ہے۔ اسی طرح کفار کا نام اعمال اور ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوتا ہے، جبکہ ابرار کا نام اعمال ان کی روحوں کی طرح علیین میں ہوتا ہے۔ پھر آگے ابرار لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد سورہ انشقاق کا آغاز فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس پر یہی لازم ہے، اور جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال کر باہر کریں گے اور خالی ہو جائیں گی، اس وقت ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فریقین کے حالات کو بیان فرمایا کہ مومن کا حساب و کتاب کا معاملہ آسان ہوگا اور اسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گا تو خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گا، جبکہ وہ لوگ جنہیں ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا وہ اس وقت ناکامی کو دیکھ کر پھر موت کو پکاریں گے۔
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اب آیات میں دونوں کا نتیجہ بیان فرمایا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ فرماتے والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بروج رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ سورت کی شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہور سے مراد عرفے کا دن ہے۔ ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا تو کافی سارے اور لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندق میں آگ دہکا کر جلا دو۔ پھر آگے اہل ایمان کی کامیابی کو بیان کیا کہ وہ باغات میں ہوں گے۔ اس کے بعد میں سورہ طارق کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کے معنی ہے جو رات کو آئے۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان پر ایک نگراں فرشتہ مقرر ہے جو اس کے نام اعمال کو لکھتا رہتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہاں انسان کی تخلیق کو بیان کر کے منکرین بعث بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے، جنہیں شک تھا کہ انسان دوبارہ کیسے بنے گا، ہڈیوں میں جان کیسی آئیں گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کہ پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، تو بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد میں سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے اونچے شان والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا پھر متناسب اعضاء والا بنایا۔ مخلوقات میں انسانوں کو خاص طور پر چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرے۔ آگے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، لہٰذا جلدی نہ کریں۔ ہاں جس چیز کو منسوخ کرنا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ اس کے بعد میں سورہ غاشیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ غاشیہ کے معنی ہے چھا جانا، مراد اس سے قیامت ہے۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ کیا، پھر مجرمین کا کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر متقین اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ وہ جنت کے انعامات سے مستفید ہوں گے، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچی نشستیں، پیالے، قالین اور تکیے ہوں گے۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اونٹ، آسمان، زمین اور پہاڑ۔ ان میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ ہے، کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے والفجر ولیال عشر۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے ذوالحجہ فجر کی 10 راتوں کی۔ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ جفت اور طاق کی، جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں سورہ بلد کا آغاز فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا اے میرے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ پہلے بھی مکرم تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اقامت کی وجہ سے اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا، راحت کا اصل مکان آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ آخر میں دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ شمس کا آغاز فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔
اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اس کے مزاج میں رکھی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، یعنی اس کی اصلاح نہ کر سکا۔ پھر آخر میں قوم سمود کی سرکشی اور ان کے انجام کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لیل میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرما دیں گے، اور جس شخص نے بخل کیا اور سب اچھی بات کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما دیں گے۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ایسا شخص جہنم سے بہت دور رہے گا۔ یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ ضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کی انتہا فرما دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے کہ میں خدا نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں ناراض ہوں۔ آگے مزید اپنے محبوب کو یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادر پایا تو غنی کر دیا۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یتیم پر سختی نہ فرمانا، سائل کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اس کے بعد میں سورہ انشرح کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس صورت میں شق صدر کے واقعے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیں گے۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ پہلے تنگی آتی ہے، پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جب مصروفیات ختم ہو جائے تو اپنے رب کی اتنی عبادت کرے کہ آپ تھک جائے، اس سے مراد نفل عبادات ہیں۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ فرائض اور دینی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار اور نوافل کا بھی اہتمام فرمائیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ 3 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین، شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی میں وہ جو اعمال کرتا تھا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان اعمال کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے۔ پھر سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ اس سورت کی پہلی 5 آیات ہیں، اس کی باقی آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھی۔ آگے ابو جہل کی سرکشی اور بدبختی کا ذکر ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا میرے محبوب سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ معلوم ہوا کہ سجدے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر کا آغاز فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاقراتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کے بعد میں سورہ بینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس صورت میں بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ ناکام ہوں گے۔ یہ بات سمجھائیے کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ بطور خاص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صحابہ اکرام کو انعام دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑا انعام اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد میں سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ جب قیامت آئیں گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس نے مال کی خاطر گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دیکھ کر کہیں گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے، اس مال کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یاد کرو کہ آخرت کی تیاری کرو۔
دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ قیامت کے دن پورا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ محبت سے کہیے آمین۔ اللہ فرماتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ تعالیٰ نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان کو دیکھیے کہ وہ اپنے مالک کا کھاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا اور شکر کے بجائے ناشکری کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ قاریعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا اور یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے قیامت کے دن ان کا نام اعمال وزنی ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے گناہ بہت زیادہ کیے ہوں گے ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا کہ اعمال میں وزن خشوع و خضوع اور اخلاص کتنا تھا، تو نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ پھر فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس صورت میں انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب ہوگا۔ اس کے بعد میں سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دے، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اس کے بعد میں سورہ ہمزہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا اور دوسروں کو طعنہ دینا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، لہٰذا جتنے برے اعمال ہیں ان تمام سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں وہ واقعہ بیان کیا کہ جب ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ابابیل نے اس سے عبرت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی بات نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے لی الاف قریش۔ اس صورت میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو عبادت ہے اور عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت اور امن سے، لہٰذا ایسے حالات پیدا کرے جس سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو تاکہ سب لوگ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اس کے بعد میں سورہ ماعون کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس میں یہ بات سمجھائی کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کرے کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کی پابندی کرے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں دینے لینے میں کنجوسی نہ کیا کرے۔ پھر سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے، کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کے مخالف ہی ختم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ اس کے بعد میں سورہ کافرون میں اللہ فرماتے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ سورت توحید اور شرک، ایمان اور کفر، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے۔ جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد میں سورہ نصر کا آغاز ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس صورت میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے۔ آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کا وقت آ گیا ہے اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد سورہ لہب کا آغاز ہوتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح برباد ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے۔ پھر سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص اس عقیدے میں مخلص ہے وہی موحد ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ کافرون میں شرک کا رد اور سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہے
فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فلق کی پہلی آیت میں الفلق ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فلق رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ ناس کی بھی پہلی آیت میں الناس کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الناس رکھا گیا ہے۔ آخر دو صورتوں میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے۔ اگر جادو سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، وسوسوں سے بچنا چاہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کو شروع کیا اور سورۃ الناس پر ختم کیا۔ سورہ فاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ سے انہیں مانگے، مدد نصرت مانگے، صراط مستقیم مانگے۔ مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے، اور صراط مستقیم پر آ گئے تو آخرت بن جائیں گی۔ اور معوذتین میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شرور سے پناہ مانگے اور دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے بچے۔ دنیاوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو دنیا اچھی رہے گی، دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو آخر سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھے۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کریم اللہ کریم کی مدد سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، قبولیت عام میں عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کے لیے نافع بنائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے نسلوں سے دین کا کام عافیت کے ساتھ لیتے رہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کو ہماری زبانوں اور آنکھوں کا نور، دلوں کی ٹھنڈک اور قبر کی بہار بنائے۔ اللہ کریم ہم تمام کی اس رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ یہ کام آسان نہیں تھا، رب دو جہاں کا فضل ہوا، رب دو جہاں نے اس گناہ گار کو قبول کیا، اللہ نے افراد کو تیار کیا۔ اور یہ کام ایک شخص کا نہیں ہوتا، مطالعہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں کتاب ہوتی ہے، پھر اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور مزید چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، کبھی دیتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے، آپ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے سننے کی، تو میں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو قبول فرمائے، ریاکاری سے میرے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کی اس خلاصہ قرآن کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم اہد الناس جمیعا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش اور کاوش کی ہے، اللہ تو اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے سننے سنانے والے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والوں کو بہترین جزا نصیب فرما، تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اس قافلے میں جتنے لوگوں نے مدد کی ہے ان کو قبول فرما، تمام کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما، تمام کی جائز حاجتوں جائز مرادوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ کروڑ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ دیکھتے رہیے، محبت کو باقی رکھیے، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، زیارات حرمین کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔